مولانا آقا حیدر گگسونوی۔ مولانا سید آقا حیدر زیدی گگسونوی سن 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی گگسونا ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد جناب وحاج الحسن زیدی نہایت دیندار اور متقی انسان تھے۔ مولانا آقا حیدر اپنے زمانے کے مشہور علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ موصوف 3 سال کی عمر میں شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کا تعلیمی سلسلہ 14 سال کی عمر میں مدرسہ منصبیہ سے شروع ہوا۔ مدرسہ منصبیہ میں آیت اللہ سید یوسف حسین امروہوی کی زیر سرپرستی تعلیم حاصل کی۔ جب آیت اللہ یوسف الملت نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کی مدیریت سنبھالی تو مدرسہ باب العلم کے بانی آیت اللہ سید سبط نبی مولانا آقا حیدر کو اپنے ساتھ اپنے مدرسے باب العلم لے گئے۔ موصوف نے اپنی تعلیم کو مدرسہ باب العلم میں رہ کر آگے بڑھایا۔ اس کے بعد عازم لکھنؤ ہوئے اور جامعہ نازمیہ میں داخل ہو کر جید علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے سے ہی تدریس کا آغاز کر دیا تھا اور اپنے جونیئر طلاب کو درس دیتے تھے۔ یوسف الملت، نجم الملت، علامہ سبط نبی اور علامہ ابو الحسن آپ کے مشہور اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آیت اللہ سید سبط نبی کی رحلت کے بعد مومنین اور طلاب مدرسہ باب العلم مولانا آقا حیدر کی خدمت میں آئے۔ آیت اللہ سبط نبی کی وصیت اور مدرسے کی مدیریت کا قضیہ سامنے آیا تو موصوف مدرسے کی مدیریت کو قبول کرتے ہوئے عازم نوگاما ہوئے اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے مدرسے کو نئی زندگی عطا کی۔ مدرسے اور طلاب کی ترقی کے لیے حتی الامکان کوشش کی۔ اس کوشش میں اپنی اہلیہ کے زیورات بھی گروی رکھ دیے جو بعد میں واپس نہ لے سکے۔ مولانا آقا حیدر نے مدرسہ باب العلم نوگاما سادات کی مدیریت کو سنبھالتے ہوئے وہاں کے امام جمعہ و جماعت کی ذمہ داری کو بھی بنحو احسن نبھایا۔ ہر قبیلے اور قوم کے لوگ موصوف سے محبت کرتے تھے اور ان کی بابت خاص احترام کے قائل تھے۔ علامہ نے 100 بیگھے سے زائد زمین قوم کے مخیر افراد کی مدد سے حاصل کر کے مدرسہ باب العلم کے لیے وقف کر دی۔ آپ مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے پہلی مرتبہ سن 1957 عیسوی میں عازم افریقہ ہوئے تاکہ وہاں سے رقوم شرعیہ لا کر مدرسے کو ترقی کے مراحل طے کرائیں۔ سن 1960 عیسوی میں ایک روز خواجہ اثنا عشری جماعت کے سربراہ جناب ابراہیم صاحب موصوف کی غیر موجودگی میں مدرسہ باب العلم میں آئے۔ جب انہوں نے مولانا کی سرگرمیوں کو ملاحظہ کیا تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو اسی طرح کا مدرسہ افریقہ میں قائم کرنے کی دعوت دی اور تمام وسائل و اسباب کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھانے کا وعدہ کیا۔ مولانا موصوف علامہ سبط نبی صاحب کے خانوادے میں ایک بزرگ مربی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہمیشہ فتنہ و فساد کا سر کچلتے رہے، کبھی بھی فتنے کو پنپنے نہیں دیا اور ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دیتے رہے۔ مولانا نے ہمیشہ طلاب علوم دینیہ سے اظہار محبت کیا۔ طلاب کی بابت اس قدر حساس تھے کہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا تو خود مولانا کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ ان کے ایک شاگرد مولانا مقبول احمد نوگانوی ساکن سوڈان ان کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا آقا حیدر طلاب کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا تھا تو پوری رات اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے تھے۔ کبھی بھی ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں اعتکاف کرتے تھے، کبھی مستحب کو بھی قضا نہیں کرتے تھے۔ مولانا نے 26 سال تک مدرسہ باب العلم کی مدیریت و تدریس سنبھالی اور کافی مقدار میں شاگردوں کی تربیت انجام دی، جن میں سے آیت اللہ سید محمد باسٹوی، مولانا حکیم مقبول حسین سنبھلی، خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری، مولانا محمد حیدر، مولانا سید علی سجاد، مولانا سید علی باسٹوی، مولانا سید محمد شاکر امروہوی، مولانا سید شبیہ الحسن عابدی، مولانا علی عابد کراروی اور الحاج ملا اصغر وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ مدرسہ باب العلم کی مدیریت سے فراغت کے بعد بھاؤنگر گجرات کے لیے تبلیغی سفر پر نکل پڑے۔ آپ نے 4 سال تک بھاؤنگر گجرات میں امام جمعہ و جماعت کے فرائض بنحو احسن انجام دیے۔
اس کے بعد عازم افریقہ ہوئے، وہاں پہنچ کر دارالسلام تنزانیہ، ممباسا اور کینیا میں مقیم رہ کر تبلیغی فرائض انجام دیے۔ علامہ کے علم و عمل اور طہارت و تقوی کے پیش نظر تمام مومنین ان کا خصوصی احترام کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ نے سن 1957 عیسوی میں خواجہ اثنا عشری جماعت کی سرپرستی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ مومنین نے انہیں افریقہ سے نہیں نکلنے دیا، بلکہ ان کے لیے گھر اور ضروری سامان فراہم کیے۔ موصوف کو خداوند عالم نے 2 نعمتوں اور 4 رحمتوں سے نوازا۔ ان کے بیٹے سید مظہر حیدر اور سید منظور حسنین کے ناموں سے معروف ہوئے۔ آخر کار یہ علم و فضل کا آفتاب 91 سال کی عمر میں بتاریخ 9 ربیع الثانی سن 1417 ہجری بمطابق سن 1996 عیسوی ممباسا میں غروب ہو گیا۔ مومنین کی کثیر تعداد میں مولانا سید علی عابد رضوی کراروی الہ آبادی مقیم نیروبی کینیا کی قیادت میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور نماز کے بعد کینیا افریقہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔